یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جو یہ درود پاک پڑھے گا اس کا جسم تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کا سب سے بابرکت اور نورانی مہینہ ہے، کیونکہ یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن، رحمت دو عالم، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر سال جب ہجری تقویم میں یہ مہینہ آتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل خوشی اور نور سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان خوشبوؤں کا مہینہ ہے جنہوں نے پوری کائنات کو معطر کر دیا۔ یہ مہینہ ان رحمتوں کا مہینہ ہے جن کے صدقے انسانیت کو ہدایت ملی، اور یہ مہینہ ان برکتوں کا مہینہ ہے جن کے طفیل زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کرتی ہے۔ محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر درود و سلام کی محفلوں سے زمین و آسمان گونج اٹھتے ہیں۔ درود و سلام محض زبان کی لذت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ غور کیجئے، جب ایک درود پاک اتنی بڑی رحمتوں کا سبب ہے تو پھر جب کوئی مسلمان ان بابرکت ایام میں ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے جسم، روح اور زندگی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہوگا۔ علماء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف صرف زبان کا ورد نہیں، بلکہ یہ قلب کو نور سے منور کرنے والا عمل ہے۔ یہ دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، یہ غم کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور یہ بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا دورانیہ حقیقت میں ایسا ہے جیسے رحمت کا سمندر کھل گیا ہو، جیسے آسمان سے رحمت کے دریا برس رہے ہوں، اور جو مسلمان ان دنوں میں درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے وہ ان رحمتوں کو اپنی جھولی میں بھر لیتا ہے۔ یہاں ایک عظیم روحانی راز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بیماری صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ بیماری کبھی روح کی بھی ہوتی ہے، کبھی دل کی بھی ہوتی ہے، کبھی ذہن کی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان ظاہری طور پر تندرست نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ خوف، غم اور بے سکونی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے میں درود شریف ایک دوا ہے، ایک علاج ہے، ایک نور ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور ذہن کو روشنی بخشتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مسلمان یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے جسم کو تمام بیماریوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ربیع الاول کے ان ایام میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عجیب و غریب رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جو بیمار ہے وہ صحت پاتا ہے، جو غمگین ہے وہ خوشی پاتا ہے، جو تنگ دست ہے وہ کشادگی پاتا ہے، اور جو پریشان حال ہے وہ سکون پاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب دنیا کی سب سے بڑی نعمت انسانیت کو ملی، اور جب سب سے بڑی نعمت ملی تو پھر ان دنوں میں مانگی گئی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور پڑھے گئے ہر درود کی برکت بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک شخص 12 دن تک مسلسل درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو 12 دن کے بعد اس کے دل کی دنیا کس قدر بدل جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، اس کی زبان سے برکتیں نکلتی ہیں، اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ 12 دن گویا ایک روحانی علاج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف خوشی اور جشن کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ عبادت، ذکر، تلاوت اور درود و سلام کا مہینہ ہے۔ مگر حقیقت میں یہ مہینہ کسی عام مہینے کی طرح نہیں، بلکہ رحمتوں، برکتوں
اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں سے لبریز ہے۔ جب بھی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، آنکھیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نم ہو جاتی ہیں اور زبانیں درود و سلام کے گلاب برساتی ہیں۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے اعلیٰ شخصیت، سب سے محبوب ہستی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ حقیقت کسی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ کائنات سراپے خوشی اور نور بن گئی۔ زمین و آسمان، چرند پرند، ہوا کے جھونکے، دریا کے پانی، سب کے سب اس بابرکت آمد پر خوشی منانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کو مسلمانوں کے دلوں میں خصوصی محبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک عظیم نعمت قرار دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، یقیناً اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ نعمت ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں عطا ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کو رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت عطا ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں ربیع الاول کی اہمیت اور برکت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن پہلی بار مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ولادت کے دن کو خاص اہمیت دیتے تھے اور اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا ہوں اپنے باپ ابراہیم کی اور خوشخبری ہوں عیسیٰ کی، اور وہ دن جب میری ماں نے مجھے جنا اس دن ایک نور ان سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نورانی اور بابرکت لمحہ تھا جس نے پوری کائنات کو اپنی روشنی سے بھر دیا۔ دنیا بھر کے مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں۔ یہ سب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے طریقے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا وہ حصہ ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ربیع الاول کا اصل مقصد محفلیں سجانا یا چراغاں کرنا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت پیدا کرنا ہے۔ محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ربیع الاول کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں نہ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتی ہیں بلکہ یہ ہمیں درود پاک سے جڑنے کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، طاقت والا اور مضبوط ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور چراغ روشن بھی۔ آپ کی ولادت اور بعثت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی عطا کی۔ ربیع الاول اسی روشنی کی یاد ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے کامل ہستی، سب سے برگزیدہ نبی اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق اس وقت ہوئی جب ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ قلم تھا نہ لوح نہ جنت، نہ دوزخ نہ سورج نہ چاند نہ دن نہ رات، نہ فرشتے نہ انسان نہ جنات۔ صرف اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اٹھایا اور 4 حصے کیے۔ ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح پیدا کیا، تیسرے سے عرش پیدا کیا اور چوتھے حصے کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھا، اور یہی نور تمام انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، اور اس طرح یہ نور نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام کی پشتوں سے گزرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور وہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نہایت خوبصورت اور پاکیزہ نوجوان تھے، جن کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، جسے دیکھ کر عورتیں ان سے نکاح کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن یہ نور اللہ کی امانت تھا جو صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مخصوص تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے ان سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس پر وہ عورت مایوس ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جن کا تعلق بھی ایک معزز اور پاکیزہ خاندان سے تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو اسی رات نور محمدی ان کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ میرے دل کو سکون ملتا رہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر داخل ہو چکا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک دن خواب میں سنا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تو تمام جہانوں کے سردار کو جننے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا تو مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت پھیل گئی، ہر طرف خوشبوئیں پھیلنے لگیں اور درختوں کے پتوں سے کلمہ طیبہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر گئے اور اسی دوران مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 عورتیں آئیں جن کے چہرے روشن تھے اور خوشبو سے مہک رہے تھے۔ ان میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران، حضرت صفیہ اور حضرت ہاجرہ۔ یہ سب عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہیں، اور جب رات کا وقت آیا
اور کائنات پر خاموشی چھا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کہو اس کا نام محمد رکھو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور سر آسمان کی طرف بلند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی جیسے توحید کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کینکڑے گرے، آتش کدہ فارس جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا بجھ گیا، دریائے صحابہ خشک ہو گیا، کعبہ کے ارد گرد بتوں کے چہرے نیچے گر گئے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو آسمانوں سے دھکیل دیا گیا، آسمان پر شہاب ثاقب گرنے لگے اور جنات کہنے لگے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ زمین پر ہر چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے اور ہوائیں خوشبوؤں سے مہک رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کو جب ولادت کی خبر دی گئی تو وہ خوشی خوشی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، کیونکہ انہیں خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ دودھ پلائیں۔ حضرت حلیمہ کی برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئیں۔ جو اونٹنی دودھ نہ دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی، خشک زمین سبز ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور دنیا جان گئی تھی کہ رحمت للعالمین تشریف لا چکے ہیں۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات، تلاوت قرآن، درود و سلام کی کثرت، نوافل اور صدقات و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص ربیع الاول میں عبادات میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی اور اخروی آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسی مہینے کی ایک خاص روحانی نعمت اس درود پاک کا ورد ہے کہ جن کو کثرت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے دل و دماغ سے، روح سے، جسم سے ہر قسم کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اس طرح پاک میں ایمان کی دعوت ہے، پاکیزگی کی اطاعت ہے، صبر و استقامت کی ہدایت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اخلاص نیت کے ساتھ ربیع الاول میں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے تو اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کیسے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ آپ کو تفصیل سے بتانے لگے ہیں۔ ویڈیو کو بالکل بھی مت کاٹیے گا تاکہ عمل کا کوئی بھی حصہ رہ نہ جائے۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دیتا ہے، رزق میں کشادگی کا انتظام کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اس عمل کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں بیماریوں سے نجات کا تصور ہونا چاہیے، جو بھی مشکلات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا تصور دل میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنے سے اس کی فضیلت، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے، اور پھر 33 مرتبہ یہ درود پڑھ لینا ہے جس کے پڑھنے سے جسم سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے، خواہ وہ ذہنی ہو، دلی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیات الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دلوں کی شفا اور ان کا علاج ہیں، اور جسموں کی عافیت ان کی شفا ہے، اور آنکھوں کا نور ان کی روشنی ہے، اور آپ کی آل اور صحابہ کرام پر بھی رحمت سلام بھیج۔ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ یہ درود پاک بیماریوں کی دوا ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے اور روح کی غذا ہے۔ اس کو اگر یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پڑھا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور انسان صحت و سلامتی کی زندگی پاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ سب سے پہلے استغفار کی تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا ہے کہ جس سے جسم کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو درود طلب القلوب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے اپنی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے، اپنی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آئیے اس ربیع الاول میں اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں۔ آئیے 12 دن تک درود شریف کو اپنی زبان کا ورد بنائیں، اپنے دل کا نور بنائیں اور اپنے جسم کی دوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی دراصل ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی درود ہمیں دنیا کی بیماریوں سے نجات دے کر آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک پہنچائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔